بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 کی آیات پڑھ رہے تھے۔ آج ہم 41 تا 44 آیات پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ بالعدوۃ دنیا، دنیا کا لفظی معنی ہوتا ہے قریب کی چیز۔ بالعدوۃ ناکے کو کہتے ہیں، کنارے کو کہتے ہیں، پڑاؤ کو کہتے ہیں۔ بالعدوۃ دنیا، قریب کے ناکے پر۔ الرکب قافلہ، اسفل نیچے، تواعدتم تم قرارداد کر لیتے، تم عہد و پیمان کر لیتے، تم وعدہ کر لیتے۔ المیعاد وقت معین یا مقررہ وقت، لیقضی تاکہ پورا کرے، مفعولاً ہو کر رہنے والا، لیہلک تاکہ ہلاک ہو، بینہ واضح طور پر، مدلل۔ بیان کو ہم بیان بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نا وضاحت کی جاتی ہے، تفصیل کی جاتی ہے۔ یحییٰ زندہ رہے، سمیع سننے والا، یریکہم انہیں دکھایا، منامکا تمہارا خواب، یا منام نیند کو بھی کہتے ہیں، تو خواب جو ہوتا ہے وہ نیند کی حالت میں ہی آتا ہے۔ کثیراً زیادہ، لا تنازعتم البتہ تم جھگڑنے لگتے، آپس میں اختلاف کرنے لگتے۔ سلمہ اس نے بچا لیا، بذات الصدور صدور یہ صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو، بذات باتیں، بذات صدور سینوں کی باتیں۔ اعینکم تمہاری نظروں میں، تمہاری آنکھوں میں۔ ترجع الامور امور امر کی جمع ہے بمعنی کام، ترجع رجوع سے ہے بمعنی لوٹنا، کسی کام کا اپنے اصل کی طرف آنا۔ ترجع الامور تمام کاموں کا رجوع۔ اب ہم آیات پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اذ اس وقت جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا قریب کے ناکے پر، وہم اور وہ، بالعدوۃ القصویٰ دور کے ناکے پر تھے، قصویٰ بمعنی دور، والرکب اور قافلہ، اسفل نیچے، منکم تم سے، اور قافلہ تمہارے نیچے سے۔ ولو اور اگر، تواعدتم تم عہد و پیمان کر لیتے، تم قرارداد کر لیتے، لاختلفتم البتہ تم اختلاف کر بیٹھتے، البتہ تم تقدیم و تاخیر کر بیٹھتے، فی المیعاد فی کا معنی ہوتا ہے میں، المیعاد مقررہ وقت، وقت مقررہ میں اختلاف کر بیٹھتے۔ ولیکن لیکن، لیقضی اللہ ہو کر رہنے والا تھا، اللہ کو امرن کام، مفعولاً وہ ہو کر رہنے والا تھا، لیہلک تاکہ ہلاک ہو، مرے، من ہلاکا جو مرتا ہے، عن بینہ واضح طور پر، حق کو جان کر، ویحییٰ اور جو جیتا ہے، من حیّا
وہ جیے ام بینہ حق کو جان کر، حق کو مدلل طور پر جان کر، واضح طور پر۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَسَمِيعٌ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس وقت جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ کافر دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تمہارے نیچے سے اتر گیا، اور اگر تم آپس میں اختلاف کر بیٹھتے تو وقت معینہ میں، وقت مقررہ میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو جو کام منظور تھا وہ ہو کر ہی رہنے والا تھا، مفعولاً ہو کر رہنے والا، تاکہ مرے جو مرتا ہے حق کو جان کر، ویحیا من حیا اور جیتا ہے وہ جیے ام بینہ حق کو جان کر، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک خدا سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں جنگ بدر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بدر سے مراد ایک وادی ہے جو مدینہ کے قریب تھی۔ اب مسلمان جو اس وادی کے کنارہ جو مدینہ کے قریب تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور ہم سے مراد یہ دور کے بعید کے لیے ضمیر استعمال کی جاتی ہے، اس سے مراد کافر ہیں کہ وہ مدینہ سے اور اس وادی سے دور کے کنارے پر تھے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور قافلے سے مراد یہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے کہ یہ دونوں فوجیں مد مقابل ہیں، اپنا اپنے پڑاؤ پر ہیں، اور ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا جب اسے پتہ چلا تو اس نے وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور وہ سمندری راستے سے ہوتا ہوا مکہ کی طرف پہنچ گیا۔ تو اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان اور کافر آپس میں جنگ کا کوئی وقت مقرر کر لیتے تو ہو سکتا ہے ان کے وقت میں جو ہے نا وہ تقدیم و تاخیر ہو جاتی، کوئی پہلے آ جاتا کوئی بعد میں آ جاتا، تو خدا کو جو کام منظور تھا وہ نہ ہو پاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام منظور تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کر دیا، دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کر دیا۔ حالانکہ مسلمان اسلحہ سے لیس نہیں تھے، تعداد میں بھی کم تھے، اور کافر اسلحہ سے بھی لیس تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن حق کو واضح کرنا چاہتے تھے، اور اس میں یہ وجہ کر رہے ہیں لکھا کہ آج جو مرے وہ بھی یہ جان کر مرے کہ حق کیا ہے، اور جیے تو وہ بھی حق کو جان کر ہی جیے گا۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ اذ اس وقت جب یریکہم اللہ خدا نے انہیں دکھایا، فی منامک تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑا کر کے، ولو اور اگر اراکہم میں انہیں دکھاتا، کثیراً زیادہ کر کے، لافاشلتم البتہ تم ہمت ہار جاتے، جی چھوڑ جاتے، ولا تنازعتم اور آپس میں جھگڑنے لگتے، فی الامر اس کام میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے سلامہ بچا لیا، انہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے یا جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو۔ اس وقت جب خدا نے تمہارے خواب میں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور اگر زیادہ کر کے دکھاتا تو تم جی چھوڑ جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے جو کام مقرر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، بے شک خدا سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد دکھائی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تعداد کا ایک حصہ دکھایا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تعداد تو دکھائی گئی لیکن یہ نہیں دکھایا گیا کہ وہ کتنے جو ہے نا وہ تعداد میں ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا، تعداد میں تھوڑا کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر جو ہے نا صحابہ کرام کو بتا دی کہ کافر جو ہیں وہ کہیں تعداد میں تھوڑے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو حقیقی تعداد تھی کفار کی وہ خواب میں دکھا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیتے، تو ایسی صورت میں چونکہ مومنوں کے لیے یہ پہلی جنگ تھی، پہلے کبھی ان کا یہ تجربہ نہیں تھا، اور نہ ہی مسلمان جو ہے نا اس چیز سے جو ہے نا وہ واقف تھے، نہ ہی جنگ کے ان کے پاس ساز و سامان تھا، تو یقیناً وہ آپس میں جھگڑتے بھی صحیح کہ ہم جو ہے نا یہ جنگ نہیں لڑ سکتے،
اور دوسرا وہ لوگ ہمت بھی ہار جاتے ہیں کہ کفار تعداد میں ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں اور وہ بھی جو ہے نا اسلحہ سے لیس ہیں، ان کے پاس جنگی ساز و سامان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے جھگڑے سے اور ہمت ہارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا، کیونکہ وہ خدا سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے جو مومنوں کے دلوں کے اندر بات تھی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَإِذْ اور اس وقت يُرِيكُمُوهُمْ انہیں دکھایا، اذ جب، التقیتم تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہاری نظروں میں، قلیلاً تھوڑا، ویقللکم اور وہ تمہیں دکھاتا تھا، فی اعینہم ان کی نظروں میں، لیقضی اللہ تاکہ ہو کر رہے، امراً کام، کان مفعولاً جو خدا کو منظور ہے، وإلی اللہ ترجع الامور اور تمام کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو کفار کی تعداد پچھلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دکھائی تھی، اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں نہیں تھے بلکہ بیداری کی حالت میں، اور ایسی صورت میں جو ہے نا صحابہ کرام بھی بیداری کی حالت میں ہیں، تو مومنوں کی نظر میں بھی کافروں کو کم کر کے دکھایا گیا ہے اور کافروں کی نظر میں بھی مومنوں کو کم کر کے دکھایا گیا ہے، تو دونوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کی جو مرضی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن حق جو ہے نا وہ چھا جائے اور واضح ہو جائے۔ اب چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ 2 سوال ہیں اس مشق میں۔ پہلا سوال ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان کفار سے جنگ کی صورت میں جو بھی مال غنیمت لائیں گے اس مال کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ جو ہوگا یعنی ایک حصہ جو ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، اہل قرابت کا ہوگا، یتیموں کا ہوگا، مسکینوں کا ہوگا اور مسافروں کا ہوگا۔ اب رہ گئے باقی کے 4 حصے، تو وہ باقی کے 4 حصے جو ہوں گے جو جنگ میں شریک مجاہدین تھے ان میں وہ مال برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ مومن کفار سے غنیمت کے طور پر جو مال لائیں گے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل قرابت ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں، اور باقی کے جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا گیا ہے؟ ان میں پہلا جو انعام ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی نظر میں کافروں کو اور کافروں کی نظر میں مومنوں کو کم کر کے دکھایا۔ اس کی حکمت بھی آپ کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن حق کو واضح کرنا چاہتے تھے، خدا کی جو مرضی تھی وہ پوری ہو جائے۔ دوسرا یہ بتایا کہ لگاتار آنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی۔ تیسرا کہ مومنوں کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے نیند کی چادر اڑا دی، اور چوتھا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹھی بھر کنکریاں کفار کے سر اور آنکھوں میں مارنا تاکہ انہیں کچھ نظر نہ آئے، اور آخری جو انعام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی تاکہ مومن اس پانی سے کیا ہو جائیں، نہا کر پاک صاف ہو جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی بارش برسانے کی کہ جہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ ریتلی زمین تھی، اب جب بارش ہوئی تو وہ جگہ جو ہے نا وہ کیا ہو گئی، جم گئی، پتھر کی مانند ہو گئی، اب مسلمانوں کا وہاں پر چلنا آسان ہو گیا، اور جہاں پر کفار نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں جب بارش ہوئی تو وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی اور کفار کا وہاں سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ تو آخری پوائنٹ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا درس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل نئے رکوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔